یہ جو فلسطینیوں کو جو اس وقت اتنی مشکلات دیکھنی پڑ رہی ہیں، اس میں افغانستان کی جو حکومت ہے وہ بڑی خاموش ہے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ جو ہے اس کو اتنے دن ہو گئے، اور افغان طالبان تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے پوری زندگی دہشت گرد جماعتوں کو پناہ دی، جنہوں نے پوری زندگی القاعدہ ہو، چچن اپنا سینٹرل ایشین ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہو، کوئی پاکستان سے ہو، چائنا سے آ جائے، کہاں سے آ جائے، وہ تو کہتے ہیں یہ تو ہمارے بھائی بہن ہیں، ہمارے بھائی بندو ہیں، ان کے بغیر تو ہم رہ ہی نہیں سکتے۔ جو ملیٹنٹس آتے ہیں پوری دنیا سے اور جن کو وہ مجاہدین کہتے تھے، اور یہ کیوں کر چینج ہو گئے ہیں؟ یہ کیا ہے ایسی تبدیلی جس نے بیسیکلی افغان طالبان کو خاموش کر دیا اور مجبور کر دیا کہ وہ خاموش رہیں؟ یہ ایک کویسچن ہے جس کو ظاہری بات ہے there are many people who have been trying to understand۔ اب ہوا یہ ہے کہ آپ دیکھیں وہ جو وہاں پہ پرائم منسٹر ہیں خونزادہ، ان کے کوئی سوشل ڈیجیٹل میڈیا اکاؤنٹ نہیں ہے، اور کہا جاتا ہے وہ بڑے آرتھوڈاکس قسم کے پرسنالٹی ہیں، اور ان کے جو جاری کردہ فرمان اور بیانات ہیں وہ طالبان اپنے پلیٹ فارمز پر مختلف ذریعوں سے چلاتے تو رہتے ہیں، لیکن ان کو اپنا کوئی بیان نہیں ہے۔ اور آپ امیجن کر لیں، ہی از این اولڈ گائے بٹ ہی اسٹل کنٹرول سو مچ آف دی افغان طالبان۔ اور جسے کہتے ہیں نا کہ جو اخونزادہ کے سیکنڈ جو نائب ہیں وہ ملا حسن، اور ان کے جو نائب وزیر اعظم ہیں وہ بھی اس مسئلے پہ خاموش ہیں، اور ویسے تو یہ بڑے چیمپئن ہوا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، مزے کی بات ہے کہ وزیر داخلہ جو ہے طالبان حکومت کے، انہوں نے تھوڑی بہت اس پہ خاموشی توڑی ہے، اور سراج الدین حقانی نے کہا ہے کہ اور مزے کی بات ہے جو افغانستان کے وزیر داخلہ ہیں وہ امریکہ کو مطلوب ترین شخص میں شامل ہیں، اور لیکن افغان طالبان کیوں خاموش ہیں؟ نہ وہ فلسطین کی بات کر رہے ہیں، نہ وہ اسرائیل کی بات کر رہے ہیں۔ اتنا امپورٹنٹ تو معمولی سا بیان دے دیا۔ ایسی کیا بات ہے کہ جو افغان حکومت ہے وہ بیان دینے سے بھی گئی ہے؟ یہ ہے بیسیکلی وہ تبدیلی دوستو جس کو میں اکثر آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، دیٹ کہ جو پولیٹیکل اسلام ہے وہ کیسے تبدیل ہوا ہے۔ جو پولیٹیکل اسلام ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ ایک چیز اب بتاتی ہے کہ جو اسلامسٹ ہیں پوری دنیا میں وہ چینج ہوتے جا رہے ہیں۔ میں نے اپنا پی ایچ ڈی کا تھیسس اسی ٹاپک پہ کیا ہوا ہے کہ یہ جو ٹرانس نیشنل چینجنگ کریکٹر آف پولیٹیکل اسلام، پرٹیکولرلی میں نے پاکستان کی بھی ریفرنس دیا ہوا، اور میں نے جو اس میں ڈسٹنکشن کی تھی کہ انسٹیٹیوشنل اسلامسٹ اینڈ دا ملیٹنٹ اسلامسٹ، سو یہ کس طرح جو ہیں یہ چیزیں بدل رہی ہیں، انٹرنیشنل پریشر نے چیزیں اڑا کے رکھ دی ہیں۔ میں نے اس سلسلے میں تھوڑے دن پہلے ایک ٹویٹ بھی کی تھی، I wish کہ I can share it here، لیکن اگر آپ میرے ٹویٹر ہینڈل پہ جا سکیں تو وہ دیکھ سکتے ہیں۔ سو دا کویسچن از کہ ایک وقت تھا کہ آپ مجاہدین کو ہوسٹ کریں گے، آپ دہشت گرد جماعتوں کو ہوسٹ کریں گے، آپ ملیٹنٹ آرگنائزیشنز کو ہوسٹ کریں گے، آپ پوری دنیا میں وہ جو چیمپئن ہیں وہ بنیں گے۔ آپ دیکھیں نا، نہ تو مسلم ورلڈ فلسطینیوں کو ہوسٹ کرنا چاہتی ہے، نہ افغان طالبان جو دہشت گردیاں دے آئی جی سن، ٹھیک ہے، نہ وہ کسی کو ہوسٹ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے، فلسطینی ہیں، مسلمان ہیں، مر رہے ہیں ادھر تو مرے، ہمیں ان سے کیا لینا دینا۔ یہ ہے وہ کویسچن، یہ ہے کویسچن سوورینٹی کا، یہ ہے کویسچن انٹرنیشنل لاء کا، یہ ہے کویسچن وہ جو چینجنگ ورلڈ آرڈر 9/11 کے بعد بدلا اس کا یہ کویسچن ہے۔ اور اس کو مسلمان حکومتیں، مسلمان گروپس، اسلامسٹ آرگنائزیشن، اسلامک موومنٹس اتنی بیک فائر کر گئی ہیں اور اتنا سٹیپ بیک کر گئی ہیں کہ، اور اس میں صرف ویسٹرن پاورز نے ان کو ویسٹرن پاورز نے تو نان اسٹیٹ ایکٹرز کو، یا جو مسلمان ملکوں نے تو نان اسٹیٹ ایکٹرز کو کیا ہے نا، لیکن جو نان اسٹیٹ ایکٹرز مینز ملیٹنٹ آرگنائزیشن، بلکہ جو انسٹیٹیوشنل اسلامسٹ تھے جو کہ ڈیموکریسی، پارلیمنٹ، رول آف لا، کانسٹیٹیوشن کے ذریعے تبدیلی لانا چاہتے ہیں، if they think of Sharia they only want to have it through a democratic process، وہ بھی خاموش ہو کے رہ گئے، کہتے ہیں یار ٹھیک ہے، اب ہم ٹھیک ہے، امریکہ مسائل کا مسئلے پیدا کر رہا ہے، روس اس طرح کا ہے، بھارت نے کشمیر پہ کیا ہوا ہے، برطانیہ نے ساری چیزیں اس طرح کی ہوئی ہیں، لیکن ہم کیا کریں، ہمیں کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا کہ فلسطینی مرتے ہیں تو مریں، کون سا وہ افغانی ہیں۔ پاکستانی کہتا ہے فلسطینی مریں تو وہ تو افغانی ہیں۔ سو وہ جو امہ کی باتیں ہوتی تھی وہ تو ختم ہو گئی۔ اب پاکستان نے، مجھے آج پتہ چلا ہے کہ پتہ نہیں 81 ٹن جو خوراک ہے وہ ایجپٹ میں بھیجی ہے فار بردرز ان پیلسٹائن، ان حماس، ان غزہ۔ سو یہ جو سپورٹ ہے ٹو دی انوسینٹ ان آرمڈ
پیپل آف غزہ، یہ سٹاپ نہیں ہونی چاہیے، اور یہ دنیا کے ہر ملک کی رسپانسبلٹی ہے. یہ فرانس نے بھی کہا ہے، یہ یورپین یونین، یہ پاکستان نہیں کہہ رہا ہے. یہ فرینچ پریزیڈنٹ ایمانوئل میکرون نے جو ہاسپٹل پہ حملہ ہوا تھا اس کے فوراً بعد کہا تھا کہ بھائی سپورٹ جانی چاہیے ٹو دی ان آرمڈ سیویلینز آف غزہ کو سپورٹ جانی چاہیے. اب حماس سے لڑیں، ٹکا کے لڑیں. حماس ایک ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہے، اس نے اپنے ہاتھ میں گنز پکڑی ہیں، اس نے اسرائیلیوں کو مارا ہے، آپ نے فلسطینیوں کو مارا ہے. آپ اس کو بیلنس کرنا چاہتے ہیں آپ کریں، ہم اس چیز میں نہیں پڑھتے، لیکن ان آرمڈ سویلینز کو تو نہیں مارنا چاہیے. حماس سے آپ ضرور لڑ سکتے ہیں، لیکن دا کوشچن ریمینز این امپورٹنٹ کوشچن از کہ مسلم امہ کدھر گئی؟ مسلم امہ نے جو یہ جو او آئی سی کا ڈیکلیریشن آیا ہے، اس میں کیا ہے؟ کیا اس میں ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا. 4100 بندہ مار دیا ہے اسرائیل نے، کیا ہوا ہے؟ اس سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. کیا فرق پڑتا ہے؟ اور بندے مر جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں نا، ایون کہ اسرائیل کو آپ فلسطینیوں کی بات کرتے ہیں یا غزہ کے لوگوں کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل جو ہے اس نے تو صحافی بھڑکا دیے ہیں وہاں، اور کسی کی جرت ہے بس اتنی سوری کہہ دیتے ہیں، وی آر سوری. سو اٹ مینس کہ وہ جو اتنی سپورٹ امریکنز جو ہیں وہ پیچھے سے نہ تو ان کو وہ جسے وہ کہتے ہیں نا فل ڈپلومیٹک سپورٹ دے رہے ہیں، نہ وہ کہتے ہیں جنگ بند کریں، اور نہ وہ کہہ رہے ہیں ہیومینیٹیرین سپورٹ بچائیں غزہ میں. بیکاز اسرائیلیوں نے ان کو بتایا ہوگا کہ اگر یہ سپورٹ پہنچنی شروع ہو گئی تو آپ کو سیز فائر کرنا پڑے گا. جب سیز فائر کرنا پڑے گا تو وہ ایک جسے کہتے ہیں نا پاز اینڈ تھنک، ٹھیک ہے، کہ وہ سنزو کہا کرتا تھا نا کہ آپ اپنے دشمن کو سانس نہیں لین دینا، سا نہیں لین دینا. سو یہ جو انیشیل کمپین ہے اس میں وہ سمجھتے ہیں جتنی حماس کی کمر توڑنی ہے توڑ دو. سو اس کے بعد ایک وقت آئے گا جی ٹھیک ہے، ویری مچ نیڈیڈ سپورٹ جو اس وقت دینے کی پڑے گی وہ دی جا سکتی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ طالبان جو ہیں وہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ خاموش ہے. ٹھیک ہے، کہا جاتا ہے کہ ایک طالبان مخالف ایک اور گروپ ہے، ملیشیا ہے، اور وہ ان کے جو لیڈر ہیں وہ انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم جو ہے وہ کہ آپ جیسے وہ انہوں نے بھی ٹویٹر پہ کوئی پیغام جاری کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ افغان طالبان جو ہے وہ غزہ کے لیے سپورٹ کا اعلان کریں. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں یہ چیز ہے. اچھا، کئی لوگ کہتے ہیں جی فروری 2020 میں جو قطر کے شہر دوحہ میں امریکہ کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا افغان طالبان کا، وہ بیسیکلی افغانستان کو پابند کرتا ہے کہ امریکہ یا اس کے کسی اتحادی کے لیے خطرہ نہیں بنے گے. سو دی افغان طالبان آر ہیلپنگ اسرائیل اینڈ اٹس فرینڈس اینڈ امریکہ. ٹھیک ہے جی. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ امریکہ یا اس کے کسی اتحادی، اب پاکستان بھی تو امریکہ کا اتحادی ہے، سانتے ٹی ٹی پی کٹن رہی سی. ہم تو ٹی ٹی پی کے خلاف جوتیاں لا کے نسنے ہیں انہوں نے پیچھے، اینڈ وی آر فائنڈنگ اینڈ سرچنگ آؤٹ ٹی ٹی پی کہاں پہ ہے. وہ روزانہ پاکستان پہ کوئی نہ کوئی حملہ کرتے ہیں، لیکن امریکنز آر سائلنٹ اینڈ افغان طالبان آر سائلنٹ. امریکہ یہ ضرور کہتا ہے کہ وی آر اسٹینڈنگ ود پاکستان اینڈ وی سپورٹ پاکستان، اور ہم پاکستان کی مدد کرنے کے لیے ہر چیز کرنے کو تیار ہیں. ٹھیک ہے جناب. لیکن ان ریالٹی اگر آپ دیکھیں تو افغان طالبان خاموش تھوڑے ہی ہیں، وہ تو سپورٹ کر رہے ہیں، ٹی ٹی پی کو ہوسٹ کر رہے ہیں. اگر یہ چیز دیکھی جائے تو یہ وہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ افغان طالبان جو ہے وہ امریکہ کی مدد کر رہے ہیں اس وقت، بیکاز حماس جو ہے اس کو دہشت گرد جماعت قرار دیا گیا ہے. اب طالبان جو ہیں ان کے اوپر پہلے ہی بڑا پریشر ہے کہ القاعدہ کو ہم ہوسٹ کر رہے ہیں، ہم اور ٹی ٹی پی کو ہوسٹ کر رہے ہیں جو گلوبلی ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں، تو ہم کیوں اس کو ایسے کریں. سو میرا خیال ہے کہ ہم کیوں جا کے وہ دوسرے مڈل ایسٹ میں پنگا لیں اور وہ کچھ کریں، جبکہ ہمیں ہمارے کون سے جنگجو وہاں پہنچیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ جتنے بھی ملیٹنٹ گروپس ہوتے ہیں ان کی چین آف کمانڈ کا بڑا مسئلہ رہتا ہے، اور وہ چین آف کمانڈ کا یہی مسئلہ رہتا ہے کہ اگر یہ چین آف کمانڈ ٹوٹ جائے، بیکاز جب نئی لیڈرشپ آتی ہے نئے مشن شروع ہوتے ہیں. آپ دیکھیں نا، جو عراق میں جب داعش بنی تو جب سیریا میں وہ لوگ گئے تو وہاں پہ جا کے وہ بھول گئے اپنے جو عراقی لیڈر تھے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم یہاں پہ موجود ہیں، ہمیں تیل مل رہا ہے، اسلحہ مل رہا ہے، چیزیں مل رہی ہیں. انہوں نے اپنا مشن وہاں پہ اور چلا لیا. سو یہ ظاہری بات ہے ہر ایک کا دل کرتا ہے میں اپنا لیڈر بنوں، میں اپنا گروپ بناؤں، میں یہ کروں. سو افغان طالبان ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی ایڈوانس پارٹی ہم نے غزہ اور ادھر بھیج دی، جو کہ بھیجنا ظاہری بات ہے بڑا مشکل ہے، انہوں نے ہر طرف سے کارڈن آف کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں بھی کل امریکنز کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ ہوتی میزائل جو ہے ان کو مار گرایا. اب دیکھیں امریکن پورے اس خطے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے ایئر کرافٹ کیریئر اسی لیے رکھے ہوئے ہیں تاکہ جتوں کوئی اٹھے اتھے مار دو.
ٹھیک ہے، پورے عرب ورلڈ میں اگر آج وہ چاہیں کہ عرب ورلڈ چاہے کہ اسرائیل کے خلاف ہم نے ہونا ہے تو وہ نہیں ہو سکتے. دا ریزن بیہائنڈ از امریکاز اتنی ہیوی ملٹری پریزنس ہے دنیا میں. اگر آپ نے آج کچھ زمانے میں کچھ کرنا ہے نا، آپ ملیٹریلی نہیں کر سکتے، بیکاز آپ کو پولیٹیکلی ڈپلومیٹکلی کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے پھر آپ کو وہ سارے جسے وہ کہتے ہیں نا وہ چیزیں ہوں گی. اگر آپ یہ کہیں کہ جی آپ پولیٹیکلی ڈپلومیٹکلی چیزیں کریں گے، اٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ، یہ بڑا مشکل کام ہو جائے گا، اور یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں یہ کرنا. لیکن سم ہاؤ یہ ایک چیز جسے وہ کہتے ہیں نا ہے، اور یہ ایسے ہی رہے گی. اور لیکن افغان طالبان کی خاموشی یہ بتاتی ہے کہ اب وہ ایک انٹرنیشنل پلیئر ہیں، وہ ایک انٹرنیشنل ایکٹر ہیں، وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں، ان کو انڈرسٹینڈنگ ہے بڑے اچھے سے کہ بھائی آپ انٹرنیشنل کانفلکٹ میں نہیں جا سکتے، آپ انٹرنیشنل ایشوز میں نہیں جا سکتے. آپ نے دوحہ میں ایگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ ہم امریکہ کے کسی اتحادی کو کچھ نہیں کہیں گے. اب آپ جا کے کہیں نا جی ہم نے امریکہ کے کسی اتحادی کو کچھ کہتے ہیں، انہوں نے پکڑ لینا ہے اور انہوں نے پھر وہ جو حال کرنا ہے ان کا، ٹھیک ہے. سو وہ دے ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ ان ٹو اینی تھنگ، وہ کسی ایسی چیز میں نہیں جانا چاہتے. وہ بڑے اسمارٹ پلے کرتے ہیں، ان کو اس چیز کا اندازہ ہے، اور اپنی بھی ان کو اس چیز کی سمجھ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا کرنا چاہیے، اور ہمیں جسے کہتے ہیں نا ہمیں کون سی ڈائریکشن میں جانا چاہیے. ان کو ان چیزوں کو بڑے اچھے سے پتہ ہے، اور ان کو میں سمجھتا ہوں پاکستانیوں سے عرب ورلڈ سے زیادہ پتہ ہے. انڈین افغان جو طالبان ہیں دے آر ایز میچور politicians as anybody else could be. They are as smart, shrewd ہیں جتنے ہی باقی دنیا میں شاید کوئی لوگ ہوں گے. سو وہ ان چیزوں کو بڑے اچھے سے سمجھتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. سو انہوں نے خاموشی اختیار کی، مکمل خاموشی اختیار کی، اور سائلنس، اور کوئی ایکشن نہیں لیا. ٹھیک ہے جی. اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں کیا، اگر مسلمان فلسطین میں مر رہے تو مرے. پہلے یہ کہتے تھے نہیں امریکہ کو بدلہ آسان لینا ہے، تے برطانیہ کو بھی بدلہ لینا ہے، تو پاکستان کو بھی بدلہ لینا ہے، تو انڈیا کو بھی بدلہ لینا ہے، تو بڑا کچھ کرنا ہے. اب نہیں وہ کہتے، بیکاز ان کو انٹرنیشنل ریلیشنز کی سمجھ ہے، ان کو انٹرنیشنل لا کی سمجھ ہے، ان کو ایجوکیٹ کیا گیا ہے. سو وہ طالبان جو دوحہ گئے ہیں، وہ طالبان جو قطر گئے ہیں، وہ طالبان جو ابوظہبی گئے ہیں، وہ طالبان جو کہیں اور گئے ہیں، وہ بڑی امپورٹنٹ. اب مجھے اگلے دن میں کسی ایک بڑے سینئر ایک انٹرنیشنل آتھر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے مجھے بتایا کہ جو افغان طالبان تھے، کیا نام تھا، ملا منصور جو تھے، مطلب وہ ہی واز سو اسمارٹ اینڈ ایکٹیو کہ وہ ابوظہبی میں جا کے وہ جو ہے اپنی رنگ رلیاں مناتے تھے وہ تو. اور ان کو امریکن انٹیلیجنس کو اس چیز کا پتہ لگ گیا کہیں پہ، اور انہوں نے دے اسپوک ٹو دی ابوظہبی کے لوگوں کو بولا، اور انہوں نے کہا جی کہ ہمیں یہ بندہ آپ کے پاس موجود ہے. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو بندہ ہی موجود نہیں ہے. اچھا، انہوں نے کہا کدھر ہے پھر؟ اور انہوں نے کہا اتنی دیر میں، کہتے ہیں جی ہم نے فون بند کر دیا، اور انہوں نے کہا جی ہم آپ کو بتاتے ہیں. اتنی دیر میں انہوں نے اس کا جہاز اڑا دیا وہاں سے ابوظہبی سے، اور اس کو نکلوایا، اور وہ سیدھا ایران پہنچ گئے. اینڈ دے کیپٹ ٹریکنگ ہم. کہا جاتا ہے کہ وہ ملا منصور جو اس وقت افغان طالبان کے ہیڈ تھے اس کو ٹریک کرتے رہے، اور پھر جب وہ ایران پہنچا انہوں نے کہا جی وہ تو ایران کی ایئر اسپیس میں چلا گیا، ہمیں تو پتہ نہیں چلا وہ. ٹھیک ہے. سو ابوظہبی کی جو اتھارٹیز ہیں وہ بھی آئی تھنک دے وانٹڈ ٹو ہیو اے کنٹرول اور سم تھنگ. سو جیسے وہ ایران میں پہنچا، اور پھر جب وہ ایران میں پہنچا تو، اور وہاں سے پھر وہ پاکستان انٹر ہو رہا تھا کوئٹہ کے راستے گاڑی میں، تو اس کو ڈرون اسٹرائک نے مارا. سو اٹ مینس وی ور آلسو ہیلپنگ دی ادر کنٹریز ور آلسو ہیلپنگ. دیر واز این انٹیلیجنس ان ایران وچ واز سپورٹنگ، اینڈ وہ کر رہی تھی سارا کچھ. سو یہ افغان طالبان جو ہے نا، یہ انہوں نے پوری دنیا دیکھ لی ہے، ان کو سمجھ لگ چکی ہے. یہ وہ ملے نہیں ہے جڑے پہلے ہمدے سن جنہوں نے اپنی شلوار سے، وہ ٹخنوں سے اوپر شلوار رکھی ہوئی تھی. ان کو پوری سکولنگ ہے انٹرنیشنل پالیٹکس کی. وہ ٹھیک ہے شروع میں جو بابے بوبے ہیں وہ ہیں دے آر ایشو، بٹ ادر گائز ہو آر دے آر رننگ دا سسٹم، وہ ایسے نہیں ہیں. یہ دے بڑے اسمارٹ ہو چکے ہیں، یہ انٹرنیشنل پالیٹکس کو بڑے اچھے سے جسے کہتے ہیں نا سمجھتے ہیں. سو لیٹس سی مزید میں جسٹ آئی وانٹڈ ٹو ریز دس پوائنٹ ٹو میک یو انڈرسٹینڈ that how with the changing international system these Islamists are changing, particularly the Afghan Taliban are changing, which used to host the global militants in their host. اور کہتے تھے یہ تو ہمارے مہمان ہیں. پہلے یہ ایک کلچر ہے جی وہ ہمارے مہمان ہیں، تو کتنے مہمان ہوسٹ کرو ہم حماس کے لوگوں کو یا کسی اور کو، وہ کبھی نہیں کریں گے. لیکن دین یہ آپ کو پتہ ہے یہ لینگویج بیریئر بھی ہے. یہ پشتو بولتے ہیں، وہ عربی بولتے ہیں، they can't understand each other, and so it's very difficult to operate at times. اور پھر جیسے یہ چیلنجز ضرور ہیں. سو جسٹ پوائنٹ ٹو پونڈر دیٹ وائی افغان طالبان who used to be the champion of the Muslims, who used to be the champion against the West, why are they silent? They are silent for some reason. میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اور کچھ عرصے کے لیے ویسٹ کے لیے اور ویسٹرن ورلڈ اور مسلم ورلڈ کے درمیان جو حالات ہیں مزید فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور کچھ ممالک
جو اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ مزید ویسٹ کے حالات مسلمان دنیا سے خراب ہوں. اور سننے میں تو آیا ہے کہ کئی ایسے جو ممالک ہیں انہوں نے اپنے فیک اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں اور فیک رپورٹنگ کر رہے ہیں تاکہ اور کئی جو ہوسٹائل ممالک ہیں جو چاہتے ہیں کہ ایک عرب ورلڈ کے درمیان لڑائی ہو اور ویسٹ کی اور عرب ورلڈ کی لڑائی ہو یا ویسٹ کی اور مسلم ورلڈ کی کہیں لڑائی ہو، تو وہ ایک کرائسس پیدا کرنے کے لیے بھی اس طرح کے حالات جو ہے وہ کر رہے ہیں، رپورٹنگ کر رہے ہیں. فیک صحافی بنے ہوئے ہیں، میڈیا جرنلسٹ بنے ہوئے ہیں جو رپورٹنگ کر رہے ہیں. ایک تو یہ ایلیمنٹ ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے کچھ دنوں میں وہ جو فالٹ لائنز تھیں جو کہ مسلم ورلڈ کے اندر موجود تھیں، اور وہ فالٹ لائنز کون سی تھیں کہ عموماً جو مسلم دنیا ہے وہ امریکہ کو اور باقی جو ممالک ہیں جو ویسٹ میں ہیں، جب وہ کہیں مسلمان ملکوں میں جو ہے وہ ملٹری پاور استعمال کرتے تھے تو ان کو بڑا کرٹیسزم کرتے تھے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ جو امریکہ نے وار اگینسٹ ٹیررزم شروع کی تھی سعودی عرب میں، اینڈ دین پھر ایک انہوں نے وار آف، ایک تو تھی نا افغانستان کی وار کو کہا جاتا تھا وار آف نیسیسٹی، جو عراق کی وار تھی وہ وار آف چوائس تھی. تو اس وقت پریزیڈنٹ بش جونیئر نے وہ وار آف چوائس شروع کی کہ جی ہم اسموکنگ گنز ڈھونڈ رہے ہیں، ہم نیوکلیر ویپنز ڈھونڈ رہے ہیں. بعد میں وہ کچھ نہ ملا، لیکن اس کا ایک نقصان یہ ہوا کہ مسلم ورلڈ کے اور ویسٹ کے درمیان اور پرٹیکولرلی امریکہ کے درمیان ایک حالات خراب ہونے شروع ہو گئے تھے. لیکن پھر اوور دا پیریڈ آف ٹائم چیزیں ٹھیک ہوئیں، وڈرا ہونی شروع، امریکنز نے وڈرا کر لیا اور وہ سارا کچھ چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو گئی تھیں. اور بہت سارے مسلم دنیا نے ویسٹ کے ساتھ مل کے دہشت گرد جماعتوں کو ختم کیا، اور القاعدہ ہو، داعش ہو، افغانستان میں ہو، پاکستان میں ہو، پوری دنیا میں جہاں بھی دہشت گرد جماعتیں تھیں اس وقت ایک پوری فل سپورٹ چاہیے تھی کہ ان دہشت گرد جماعتوں کو ختم کیا جائے جو ان آرمڈ اور سویلینز پہ حملہ کرتے ہیں، جو سب پہ حملہ کر رہے تھے. دہشت گردوں کا تو کوئی مذہب نہیں ہے، وہ مسلمانوں پہ بھی حملہ کرتے ہیں، وہ عیسائیوں پہ بھی حملہ کرتے ہیں، وہ ہندوؤں پہ بھی حملہ کرتے ہیں، سکھوں پہ بھی حملہ کرتے ہیں، جیوز پہ بھی کرتے ہیں. بٹ ابھی جو کویشچن ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اب وہ کویشچن یہ ہے کہ فار ایگزامپل ابھی یہ جو غزہ کے ہاسپٹل پہ حملہ ہوا ہے، اب دیکھیں نا، نارملی کہا جاتا ہے کہ یہ جو اہلی عرب ہاسپٹل ہے، اچھا اس میں اگر آپ پریزیڈنٹ بائیڈن کا دیکھیں تو پریزیڈنٹ بائیڈن نے ایک ٹویٹ کی ہے، انہوں نے کہا جی ایکسپلوژن، انہوں نے اس کو سٹرائک نہیں مانا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن جو تھے وہ جا رہے تھے جارڈن، وہاں پہ بائیڈن جس سمٹ پہ جا رہے تھے وہ کہا جا رہا تھا، اور اس کے بعد میرے خیال انہوں نے اسرائیل بھی جانا تھا. جارڈن نے وہ سمٹ کینسل کر دی ہے کیونکہ بہت سارے لوگ، اب مسلمان لیڈرشپ کے حالات یہ ہیں کہ وہ اگر امریکی صدر کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو حالات تو یہ پوزیشن پیدا ہو سکتی ہے کہ مسلمان دنیا جو ہے ان کے لیے، مسلمان لیڈرشپ کے لیے مشکلیں پیدا ہو سکتی ہیں. وہاں پہ ایجپشن، جارڈینین اور پیلسٹینین لیڈرز نے اکٹھے ہونا تھا اس ایشو کے اوپر بات کرنے کے لیے، اور پھر انہوں نے جانا تھا اسرائیل، اور پھر اس کو روکنا کیسے ہے. اب ظاہری بات ہے امریکہ ایک وہ ملک ہے کہ جس دن امریکی کانگریس کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کے لیے سپورٹ اناؤنس کرتی ہے، اسی دن ان کو پیمنٹ بھی ٹرانسفر ہو جاتی ہے. یہ بھی میں نے سنا ہوا ہے اور یہ ایسے ہوا بھی ہے. اب کویشچن یہ آتا ہے کہ یہ جو جنگ ہے، اور یہ جو کئی لوگ اس کو کہہ رہے ہیں یہ جنگ نہیں رہی، دس از بیسیکلی جینوسائڈ ہے، ایک میسیکر ہو رہا ہے. بیکاز حماس نے جو دہشت گردی کا ایکٹ کیا اس کو تو سارے کنڈیم کرتے ہیں، لیکن اسرائیل ناؤ کانسیڈرز کہ میں جتنا زیادہ کولیکٹیو پنشمنٹ فلسطینیوں کو دوں گا اتنا زیادہ اچھا ہے. اب بیسیکلی جو ایک براڈر گول تھا امریکہ کا کہ عرب اسرائیل نارملائزیشن کرانی ہے، مسلم اسرائیل نارملائزیشن کرانی ہے، وہ تو اب ظاہری بات ہے ہوگی نہیں. اب بائیڈن صاحب نے آنا تھا، انہوں نے ایجپشن پریزیڈنٹ کو، فلسطینی پریزیڈنٹ محمود عباس کو، سب کو ملنا تھا، لیکن محمود عباس بھی چلے گئے، وہ بھی نہیں اب اکٹھے ہو رہے. او آئی سی کی ایک کانفرنس ہے میرا خیال آج جو ہونے جا رہی ہے، اور وہ سنا ہے کہ اسرائیلی جو یو ایس پریزیڈنٹ ہے وہ صرف اسرائیل جائیں گے، اور اپنا جو جارڈن کا ٹرپ ہے وہ پوسٹ پون ہو جائیں گے. یہ بہت بڑی ایک امبیرسنگ سچویشن ہے پریزیڈنٹ بائیڈن کے لیے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بیسیکلی ظاہری بات ہے امریکہ کو از اے پارٹ آف دا پرابلم سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ ساری کی ساری عرب ورلڈ آپ دیکھیں کہ سارے کے سارے میجورٹی اتھارٹیرین اسٹیٹس ہیں، کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. لیکن ایون دین
وہ سمجھتے یہ ہیں کہ جو اگر ہم نے انڈیا اس وقت بائیڈن کے ساتھ تصویریں کھنچوائیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ کہا جائے گا کہ ہم جناب ہم امریکا کے اتحادی تو ہیں لیکن ہماری کوئی بادشاہت کوئی نہیں ہے۔ اب پوری دنیا کے اندر جتنی بھی امریکہ کی اور جو خاص طور پر مسلم دنیا کے اندر اور پرٹیکولرلی عرب دنیا کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ جو پروٹیسٹرز ہیں وہ یو ایس ایمبیسیز اور اسرائیلی ایمبیسیز کے باہر جو ہے وہ لوگ جا رہے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ یہاں پہ بہت کیئرفل ہونا چاہیے، میں سمجھتا ہوں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ پروٹیسٹ کرنا آپ کا ہر انسان کا ایک بنیادی حق ہے، لیکن پروٹیسٹ میں وائلنس نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو ٹاپ لیڈرشپ ہوتی ہے، سیاسی لیڈرشپ ہوتی ہے، دے ہیو ٹو بی ویری کیئرفل۔ پریشر ڈالنا، لوگوں کو پریشرائز کرنا، حکومتوں کو پریشرائز کرنا از ویری امپورٹنٹ۔ میں دیکھ رہا تھا فرانس کے جو صدر ہیں ایمنول میکرون، انہوں نے بھی کہا، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو اسرائیل نے فلسطین کے اوپر جو ہوا ہے، انہوں نے اس کو کہا ہے کہ یہ ان ایکسیپٹیبل ہے۔ یہ بالکل، یہ میں فرینچ پریزیڈنٹ ایمنول میکرون کی ٹویٹ دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا یہ ان ایکسیپٹیبل ہے اور ہیومینیٹیرین کوریڈور کھولا جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے جناب۔ اور ظاہری بات ہے اب امریکہ کی جو لیڈرشپ ہے وہ ساری کی ساری وہ مشکل میں آ گئی ہے، کیونکہ ایک طرف امریکہ کو نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ اسرائیل کو حق دیا کہ غزہ میں حماس کے خلاف لڑو، ٹھیک ہے لڑیں، آرمڈ گروپ ہیں، ختم کریں اسے، لیکن نو بڈی کین گیو یو لائسنس ٹو کل ان آرمڈ انوسینٹ سویلینس۔ ان آرمڈ انوسینٹ سویلینس، جو لوگ ایک ہاسپٹل میں ہیں، اس ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، وہاں ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، پیرامیڈیکلز ہیں، وہاں پہ لوگ صرف اور صرف کام کر رہے ہیں کس چیز کے اوپر؟ صرف وہ جو مریض ہیں ان کے اوپر، اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اسی کے اوپر حملہ کر رہے ہیں۔ اب جو پریزیڈنٹ بائیڈن نے، جیسے میں نے کہا ہے نا کہ انہوں نے جو ٹویٹ کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ مجھے بڑا افسوس ہوا ہے بائی دا ایکسپلوژن ایٹ دا، جو ایکسپلوژن کا ورڈ ہے اٹ مینس کہ ہی سپورٹس اسرائیل سائڈ آف دا اسٹوری۔ یہ مزید ایک پرابلمٹک، جسے کہتے ہیں نا ایک اپولوجیٹک قسم کی اسٹیٹمنٹ ہے۔ پریزیڈنٹ بائیڈن شوڈ ہیو کم فارورڈ۔ دیکھیں امریکہ ڈز سپورٹ اسرائیل بٹ دیٹ ڈزنٹ مین، دیکھیں انٹرنیشنل لا، ہیومینیٹیرین لا، یہ سب سے پہلے دیکھیں all those multilateral institutions, all those international institutions جو ہیں، اگر آپ نے انہی کو اپ ہولڈ نہیں کرنا اور اگر گریٹ پارٹس نے اس کی وائلیشن کرنی ہے تو پھر تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت انٹرنیشنل سسٹم ایٹ پلے ہوگا۔ ٹھیک ہے، ویسٹرن ورلڈ اس چیز کو سمجھتی ہے کہ جو کیا نام ہے حماس ایک دہشت گرد آرگنائزیشن ہے، میجورٹی مسلم ورلڈ نہیں سمجھتی، بلکہ اس میں جو پریزیڈنٹ میں بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کا میں اگلے دن ایک بیان دیکھ رہا تھا جس میں انہوں نے بڑی پتے کی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ مسلم دنیا ساری ڈیوائیڈڈ ہے، دہشت گردی کی ڈیفینیشن ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ٹھیک ہے جی۔ سو یہ ایک ایسا فیکٹر ہے میں جس میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی کی ڈیفینیشن ہی کوئی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ دہشت گردی کیا، کون، کس طرح جو ہے نا وہ چل رہا ہے۔ اور بلکہ اس میں نریندر مودی کا سٹیٹمنٹ ہے، بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے، اور انہوں نے کہا کہ جو اسرائیل اور حماس کی جو جنگ ہے اس میں فائدہ کسی کا نہیں ہونا۔ انہوں نے کہا کہ جو کانفلکٹ ہوتا ہے اس میں بینیفٹ کسی کا نہیں ہوتا۔ بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے۔ گو کہ نریندر مودی وین ہی کمز ہوم تو وہ ایک اپنی وہاں پہ اپنی لوکل پالیٹکس کے حوالے سے دیکھ کے چیزوں کرتے ہیں، بٹ وین ہی ٹاکس انٹرنیشنلی تو یہ جو انہوں نے رشیا کو کہا تھا، دس از ناٹ این ایرا آف وار۔ ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا نریندر مودی نے کہا کہ اس وقت دنیا کے مختلف حصوں میں جو کچھ ہو رہا ہے اور دنیا کے مختلف کونوں میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے لوگوں کو دیکھ کے کوئی خوشی نہیں ہو رہی۔ دس از واٹ پرائم منسٹر مودی سیڈ۔ ٹھیک ہے جی۔ اور یہ انہوں نے کہا کہ ایک ڈیوائیڈڈ ورلڈ جو ہے وہ انسانیت کے لیے خطرناک ہے۔ سو یہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ اور یہ نریندر مودی نے بھی کہا، یہ پوری دنیا میں لیڈرشپ کہہ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ امریکہ کے اوپر ایک بڑی امپورٹنٹ رسپانسبلٹی اور امریکی صدر کے لیے ایک بہت بڑی چیلنج ہے کہ اگر ٹھیک ہے ایک امریکن کانگریس آپ کو سپورٹ کر رہی ہے، آپ جا رہے ہیں، آپ دیکھیں ایک مسلم ورلڈ کے اندر آپ دیکھیں ایک ہی ریمیڈی ہے اس وقت امریکہ اور اسرائیل اور دنیا، مسلم دنیا کے پاس، اور وہ ریمیڈی ہے امیڈیٹلی اس کرائسس کو بند کرایا جائے۔ اور اگر ابھی بھی یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں جی ہم اس کو نہیں سپورٹ بند کرا سکتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ دیر از نتھنگ وچ از جو ہے نا بہتر نہیں ہو سکتا۔
یہ میری ایک ذاتی رائے ہے اس حوالے سے. اور دوسری اس میں یہ ہے کہ اگر سینکڑوں ہزاروں لوگ مار دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، اسرائیل، میں نارملی طور پہ ایک بڑے پیمانے پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جنگ جو ہے نا، یہ اتنی زیادہ نفرت ہو چکی ہوئی ہے. مسلمان جو عرب ورلڈ میں ہیں اور پرٹیکولرلی فلسطین میں، وہ کہتے ہیں ہم یہودیوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، اسرائیلیوں کے ساتھ نہیں، یہودیوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے. جو یہودی ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم مسلمانوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے. یہ ایلیمنٹ خراب ہے. اب دیکھیں جو الوائنس ادھر امریکہ میں ہوا کہ ایک جو لینڈ لارڈ تھا، اس نے اپنے 6 سال کے ایک بچے کو مار دیا، وہ مسلمان تھا، ٹھیک ہے. اس طرح کی بہت ساری ایسی سٹوریز ہیں. یہ چیز ریورس آ رہی ہے. ایک وقت ہوا کرتا تھا ہر جگہ ہم سنتے تھے یار یہ کہ مسلمان ریڈیکل ہو کے کسی کو نہ مار دیں. اب یہ حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ امریکہ کے اندر اس طرح کا ہمیں چیزیں نظر آئی ہیں. سو یہ گریٹ پارٹس جو ہیں ان کو رسپانسبلٹی لینی چاہیے. یہ جو لائسنس ٹو کل ان آرمڈ اینڈ انوسینٹ سویلینز ہے، یہ ریووک ہونا چاہیے. دس از ناٹ سم تھنگ جس کو کوئی بندہ اپریشیٹ کرے گا، اور یہ ایسی چیز نہیں ہے جس پہ آپ یہ کہہ سکیں کہ جناب ہاں جی ٹھیک ہوا ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. پوری دنیا میں دیکھیں اینٹی امریکنزم اس سے بڑھے گی، اینٹی ویسٹ سلوگنز اس میں اور زیادہ ہوں گے. جارڈن نے سمٹ کینسل کر کے بیسیکلی اپنی عزت بچائی ہے. اب جارڈن کو پتہ تھا اگر ہم یہ سمٹ کینسل نہیں کرتے تو ہماری دنیا ہمارے خلاف ہو جائے گی، مسلمان ہمارے خلاف ہو جائیں گے، مسلمان لیڈرشپ کی بہت انسلٹ ہونی تھی. اور اپنے ملکوں میں ہو سکتا ہے آپ کو جو ہے وہ یاد ہوگا عرب اسپرنگ کوئی مومنٹ ہی نہ آ جائے. عرب اسپرنگ مومنٹ دوبارہ آ سکتا ہے. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ جو عرب اسپرنگ کا مومنٹ ہے that is dangerous for the entire Arab world. ٹھیک ہے. سو اس وقت یہ ایک ایسا ایک کوشچن ہے کہ اب کسی کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. ہر بندہ اس کو کنڈیم کر رہا ہے. اور ہمیں اس چیز کی سمجھ ہے عرب مسلم ورلڈ کے اندر کہ ظاہری بات ہے امریکہ کی اور مغربی ممالک جو ہیں انہوں نے اپنی پوزیشن لی ہوئی ہے حماس کے اوپر، لیکن یہ ڈفرینشیٹ کریں. ابھی کئی لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ شاید جو اسرائیل ہے وہ ہم غزہ کے اوپر گراؤنڈ آپریشن شروع کر دے گا. مجھے نہیں لگتا گراؤنڈ آپریشن شروع کرے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اور نہ ہی یہ کوئی مناسب وقت ہے، لیکن ویسٹرن ورلڈ کو رسپانسبلٹی لینی پڑے گی. ویسٹرن ورلڈ کی اور امریکہ کی شے کے اوپر یہ سارے حملے ہو رہے ہیں. یہ حملے اسرائیل اکیلا نہیں کر سکتا جب تک اس کو سپورٹ نہ ہو. آپ غزہ کے ساتھ میں حماس کے ساتھ جو مرضی کریں بیکاز جیسا ان آرمڈ ونگ، لیکن آپ اگر ان آرمڈ انوسینٹ سویلینز کو مارنے کا لائسنس دیں گے کہ ٹھیک ہے مارو، there is a word we call it as a collateral damage. It means کہ اگر 2 بندوں کو مارنے کے لیے 50 بندے آپ نے اور مار دیے تو اب آپ نے کیا کیا. یہ میں پوری دنیا میں یہ فوجیں کرتی ہیں. یہ امریکہ نے بھی کیا ہے، یہ یورپین آرمیز نے بھی کیا ہے، یہ پاکستان کی فوجوں نے بھی کیا ہے، یہ انڈیا کی فوج بھی کرتی ہے. یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے، یہ کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے. اور پرٹیکولرلی یہ جو ڈرون سٹرائکس اور اس طرح کی جب چیزیں آئیں تو اس میں کولیٹرل ڈیمیج جو ہے وہ زیادہ ہونا شروع ہوا. ایک ہوتا ہے ٹارگیٹڈ سٹرائک ہوتے، ایک ہوتا ہے جسے کہتے ہیں نا کہ پراپر وہ جسے مارنا اس کو. لیکن اس میں آپ کی جو جسے بولتے ہیں آپ جو کولیٹرل ڈیمیج ہے اس کے بھی چانس ہے. یہ جو کولیٹرل ڈیمیج ہو رہا ہے ہزاروں لوگ اس لیے مار دیے، ٹھیک ہے. اور جو بیسیکلی تو پھر باتیں ہیں کہ لوگ کہیں گے جی حماس نے شروع کیا. بالکل حماس نے شروع کیا. انہوں نے ہی زیادتی کی اور مارنا شروع کیا. اسرائیلیوں کے گھر میں انوسینٹ لوگوں کو مارا. انہوں نے اسرائیل کی فوج کو نہیں مارا، انوسینٹ لوگوں کو مارا. دیٹ از انفیئر. آپ اگر آپ نے کرنا ہے، آپ کا جو مسئلہ ہے آپ ان کی فوج سے کریں. آپ جب ان آرمڈ سویلینز کو اسرائیل میں ماریں گے جا کے تو پھر ظاہری بات ہے وہ اب بتانا چاہ رہے ہیں. اور آپ اگر دیکھیں نیتنیاہو کو ہو از اے رائٹ ونگ اسٹرانگ جس نے ریلیجیسلی موٹیویٹڈ پرسن ہے، وہ تو سمجھتا ہے حالات جتنے زیادہ خراب ہوں اس بیٹر. اب انہوں نے اپنی پوری کیبنٹ، اٹس اے وار ٹائم کیبنٹ ہے، اپوزیشن کو بھی کہا ہے بیچ میں آ کے بیٹھ جو حالات خراب ہو گئے ہیں. اب یہ کتنا آگے چلتا ہے، کیا ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے، دیٹس اے ویری لانگ اسٹوری. ویری انفارچونیٹ. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ویسٹرن ورلڈ کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور اگر ویسٹرن ورلڈ خاموش رہتی ہے، کنٹینیوسلی دے کیپٹ سپورٹنگ اسرائیل کہ وہ
فلسطینیوں کو، معصوم فلسطینیوں کو ماریں، معصوم ان آرمڈ، میں بار بار ورڈ یوز کر رہا ہوں، ان آرمڈ انوسینٹ سویلینز، اس پہ کوئی انٹرنیشنل لا اس پہ اپلیکیبل نہیں ہوتا، اور یہ لائسنس دیا گیا ہے کہ آپ ماریں، دس لائسنس مسٹ بی ریووکڈ، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے دنیا میں. آپ دیکھیں، لیٹس کال رائٹ رائٹ اینڈ رانگ